میرے بھائیوں، اخوت و بھائی چارے کی اگر اعلیٰ مثال دیکھنی ہے تو اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر لو، اور آؤ آج یہ واقعہ اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ، آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اخوت و بھائی چارے کی اس سے بہترین مثال، اس سے اعلیٰ مثال آپ کو کہیں ملنے والی نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، سیرت کی جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، چاہے وہ عربی زبان میں ہوں یا اردو زبان میں ہوں، آپ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں، آپ کو یہ واقعہ مل جائے۔ ایک صحابی عبد الرحمن ابن عوف اسلام قبول کرنے کے بعد جب مکہ کے اندر ان کا رہنا دوبھر ہو گیا تو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ مکہ چھوڑ کر کے وہ مدینہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں، اور جب مدینہ پہنچے ان کے پاس رہنے کو مکان نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ ایک ان کے پاس رہنے کے لیے مکان تھا، مکہ کے اندر وہ بھی چھوٹ گیا، زمینیں تھیں وہ بھی مکہ کے اندر چھوٹ گئیں، جو کاروبار تھے سب کچھ مکہ کے اندر چھوٹ گئے۔ آج مدینہ کے اندر ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں۔ ایسے عالم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن ربیع کے درمیان مواخات کروائی۔ ان دونوں کے درمیان، دو صحابہ کے درمیان، عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن ربیع کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروا دی، ان دونوں میں بھائی چارہ کروا دی۔ اور بھائی چارہ کروانے کے بعد سعد ابن ربیع نے عبد الرحمن ابن عوف سے کہا، اے میرے بھائی، کوئی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، مکہ کے اندر تمہارا مکان چھوٹ گیا، زمینیں چھوٹ گئیں، کوئی بات نہیں، ٹینشن مت لو، میرے پاس جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، چاہے وہ زمین کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، مکان کی شکل میں ہو، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، جو مال و دولت سے نوازا ہے، ان میں سے آدھا مال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اور یہی نہیں، اے میرے بھائی سن لو، زندگی بسر کرنے کے لیے ایک بیوی کی بھی ضرورت ہے، ایک خاتون کی بھی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، غور کیجئے گا، اخوت و بھائی چارے کی اس سے بہترین مثال آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ سعد بن ربیع کہتے ہیں، اے میرے بھائی عبد الرحمن، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میری زوجیت میں 2 بیویاں ہیں، میری عقد نکاح میں 2 خاتون ہیں، 2 عورتیں ہیں، ان میں سے میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جانے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا، ان دونوں کو دیکھ لو، جو عورت تم کو پسند ہو میں اس کو طلاق دینے کو تیار ہوں، اور جب عدت پوری ہو جائے گی اے میرے بھائی تم اس سے شادی کر لینا اور اسے اپنی زوجیت میں رکھ لینا۔ میرے بھائی اور دوستو، غور کیجئے گا، عبد الرحمن ابن عوف مکہ کے رہنے والے، سعد ابن ربیع مدینہ کے رہنے والے، ان دونوں کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، کوئی آئینی رشتہ نہیں ہے، کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے، کوئی دوستی یاری نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات کروائی، ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ کروایا، تو انہوں نے اپنا سب کچھ، اپنے مال کا انہوں نے 2 حصہ کر دیا، بلکہ اپنی بیوی کو بھی طلاق دینے کو تیار ہو گئے۔ آج اپنے غریبان میں ہم جھانک کر کے دیکھیں، آج اپنی سوسائٹی کا ہم جائزہ لے لیں۔ میرے بھائی اور دوستو، غیروں کی بات نہیں ہے، 2 بھائی آپس میں ان کی نہیں جمتی ہے، خونی رشتہ ہے، ایک ماں کے کوکھ سے جنم لینے والے 2 بھائی، جن کا باپ ایک ہے، جن کی ماں ایک ہے، جن کا خون ایک ہے، جن کا گھر ایک ہے، جن کا سب کچھ ایک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج تعلقات اچھے نہیں ہیں، آج تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، برسوں گزر گئے، بات چیت نہیں ہوئی۔ میرے بھائی اور دوستو، ذرا سوچو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ کون سا منہ لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں حاضر ہوگے؟ قیامت کے دن آپ کی زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف، نمازیں ایک طرف، روزے ایک طرف، حج ایک طرف، صدقات و خیرات ایک طرف، آپ کے دنیاوی تمام نیک اعمال ایک طرف، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، لا يدخل الجنہ قاطع رحم، اے لوگ یاد رکھو، جو رشتوں کو توڑتا ہے، جو ناتوں کو توڑتا ہے، جو تعلقات توڑتا ہے، ایسا انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، ایسے انسان کو جنت کے اندر ایڈمیشن ملنے والی نہیں ہے، ایسا انسان جنت میں نہیں جائے گا۔
لا يدخل الجنہ قاطع رحم، جو رشتے کو توڑتا ہے، جو ناتوں کو توڑتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، رشتوں کو جوڑیے، ناتوں کو جوڑیے، رشتوں کے درمیان درار مت پیدا کیجیے۔